ہمارا مطالبہ ہے کہ میری اور وزیر خزانہ کی عمران خان سے ملاقات ہو۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک دم بیچ میں جو ہے انٹری دی، انہوں نے سہیل آفریدی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بجٹ پاس کیوں کر رہے ہیں، پہلے میری بانی سے ملاقات کروائیں، بجٹ جو ہے وہ کوئی منظور نہیں ہوگا، پہلے آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا ارینجمنٹ کریں اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، پہلے ملاقات کروائیں پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ فرض کریں اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو خیبر پختونخوا کے تمام پارلیمنٹیرینز اور پورے پاکستان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ 10 تاریخ کو قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ اب ایک اور دھرنا جو ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے باہر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا آج کھیل کے میدان سے شروع کریں گے، اس کے بعد کل رات کو پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک نئی کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت آمنے سامنے ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور بجٹ سے پہلے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا جو ہے اپنے اندر ایک بغاوت کو اس وقت سنبھال رہی ہے، وہیں پہ جو حکومتی اتحادی ہیں جن کے بلبوتے کے اوپر حکومت بنی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل لاہور کے اندر کھیلا گیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان، اور وہاں پہ جناب آسٹریلیا نے پاکستان کو جو ہے وہ 42 رن سے شکست دے دی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیریز 1-1 سے برابر کر دی گئی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے کپتان شاہین آفریدی نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 231 رن سکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے کیمرون گرین 53 اور جوش انگلس 51 رنز بنا کے جو ہے نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3 جبکہ حارث رؤف، عرفات منہاس اور ابرار احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم جناب صرف 44 اوورز کے اندر 190 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے شاداب خان نے جو ہے 71 رنز کی جو ہے وہ اننگز کھیلی۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جناب یہ خبر آ چکی تھی، پچھلے ویلاگ کے اندر ہی جو ہے وہ خبر آ گئی تھی کہ بجٹ جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ پہلے 5 تاریخ کو اسی ہفتے یہ بجٹ آنا تھا، لیکن اب یہ بجٹ جو ہے بتایا گیا ہے کہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو پوسٹ پون کرنے کی بات جو سامنے آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس بجٹ سے پہلے ایک قانون سازی کرنا چاہتی ہے، اور قانون سازی کے آئندہ وفاقی بجٹ سے متعلق اہم اثرات ہوں گے، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس قانون سازی کے لیے تیار نہیں ہے۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شگر میں اپنے خطاب میں واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کر رہی ہے، اور بجٹ اجلاس سے قبل ترامیم نہ ہو سکی تو آئندہ مالی سال میں تبدیلیاں نہیں آ سکیں گی۔ پارلیمانی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے عام شخصیات کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری فی الحال گلگت بلتستان میں الیکشن مہم میں مصروف ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو منانے کے بعد ہی بجٹ اجلاس کی نئی تاریخ جو ہے وہ طے کی جائے گی۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پروبلی شاید یہ اگلے ہفتے کے اندر جو ہے یہ شفٹ ہو جائے گا، اور اسی سلسلے میں جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انہوں نے پہلی بات تو تردید کی ہے کہ جی کسی قسم کی کوئی قانون سازی لانے کا ہمارا پلان نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاقی بجٹ جو ہے وہ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ 10 جون یعنی اگلے ہفتے ہی بنتا ہے، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب اسلام آباد میں وزارت خزانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی ٹیم کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں، وہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں لیکن بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے خدشات جو ہے وہ دور نہیں کیے جا سکے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور حکومتی ٹیم کا اجلاس جو ہے اب آج دوبارہ ہوگا۔ تو یہ ایک نئی رفٹ جو ہے وہ فی الحال آپس میں آئی ہوئی ہے، لیکن موسٹ پروبلی یہ کوئی ایسی رفٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے حکومت جانے کا کوئی خطرہ ہو، لیکن ایک چپکلش جو ہے وہ آپس میں چل رہی ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی جو ٹیم کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے اندر جو ہے اب سننے میں یہ آیا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے تھوڑی سی لچک دکھائی گئی ہے، اور جو مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں 12 سیٹیں ہیں جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک جو ہے وہ قائم ہوا تھا، اس کے اندر اب یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ان سیٹوں میں کمی کرنے کے اوپر جو ہے وہ حکومت فی الحال رضامند ہو گئی ہے، لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا مطالبہ ہے کہ 12 کی 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اس کو ابالش کیا جانا چاہیے۔ لیکن حکومت نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی اس معاملے کے اندر چینج کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب منگل کے روز کل رات کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں سمیت کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دوبارہ نہیں مل سکی۔
عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اراکین اسمبلی پارٹی رہنما اور کارکنوں کے ہمراہ اڈیالہ روڈ کے اوپر دھرنا دیا ہے جو رات 10 بجے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد تمام رہنما اور کارکن پرامن طور پہ واپس چلے گئے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی جو 50 منٹ تک جو ہے وہ جاری رہی۔ ایک دوسرے سے جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے عید سے پہلے جو ہے وہ کافی حد تک پرزور طریقے سے کہا گیا تھا کہ جی 2 جون کو ہماری یہ ملاقات ہو رہی ہے اور 2 جون کو اگر ہماری ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر دمادم مسقل اندر ہوگا اور اس کے بعد دیکھیے گا ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایز سچ کل رات کو جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر زیادہ کچھ بڑا نہیں ہوا، ایک معمولی سا جو ہے وہ دھرنا دیا گیا اور اس کے بعد اسے ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب ایک اور نئی کنٹروورسی بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس سارے معاملے میں، اور وہ ہے یہ ہے کہ سہیل آفریدی دن میں جب دھرنے کے اندر پہنچے تو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور اس گفتگو میں بجٹ منظور کرنے کی انہوں نے بات کی، لیکن دھرنا ختم کرتے ہوئے انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو بجٹ پیش کرنے کو عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ اب یہ ان کا آنا تب بجٹ کے حوالے سے ان کی کوئی اور رائے تھی، ان کا جانا تب بجٹ کے حوالے سے ان کی کچھ اور رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب وہ اس موقع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان سے جو ہے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت نے انہوں نے کہا جی کابینہ سے بجٹ پیپر جو ہے وہ پاس کرا لیا ہے، ہم نے کوئی سرپلس بجٹ نہیں دیا، کے پی کی حکومت عوام دوست بجٹ پیش کرے گی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمارا سارا فوکس صحت، تعلیم، زراعت، نوجوان اور جنگلات پر ہے، ہم اپنے بجٹ میں بہت اچھی اور عوام دوست چیزیں لا رہے ہیں، وفاقی بجٹ کا اثر سارے صوبوں بشمول گلگت بلتستان پر پڑے گا۔ اب یہ جیسی یہ گفتگو وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کر رہے تھے، علیمہ خان صاحبہ نے ایک دم بیچ میں جو ہے انٹری دی، انہوں نے ان کو ٹوک دیا، انہوں نے سہیل آفریدی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بجٹ پاس کیوں کر رہے ہیں، اس سے کہیں کہ پہلے میری بانی سے ملاقات کروائیں، یعنی انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ کوئی منظور نہیں ہوگا، پہلے آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا ارینجمنٹ کریں اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے ملاقات کروائیں پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ بجٹ پہ بات کرو، آپ آج بھی ان سے کہیں کہ بجٹ سے پہلے بانی سے ملاقات کروائیں۔ اچھا، یہ اس وقت کی یہ صحیح کہہ رہی ہے علیمہ خان صاحبہ، اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت تھی اور اس معاملے کو کافی حد تک ڈریگ بھی کیا گیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہی وہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا تھا اور وہ پیش بھی ہوا تھا اور وہ پاس بھی ہوا تھا۔ اب یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے بڑی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ اگر آپ نے بجٹ منظور نہ کیا تو اس کا امپریشن یہ جاتا ہے کہ حکومت کے نمبر جو ہیں وہ اب کم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ حکومت جو ہے کوئی بھی حکومت ذہن میں رکھیے گا اگر وہ بجٹ پاس نہیں کر پاتی تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک قسم کا آ گیا یا آ جائے گا اگر وہ میجورٹی کے ساتھ جو ہے اسے اپروو نہیں کرا پاتی۔ تو اگر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے اور اگر آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے تو پھر مالی سال کا آغاز نہیں ہوگا، مالی سال کا آغاز نہ ہوا، خیر اس میں ابھی ٹائم ہے، ظاہری بات ہے پورا آپ کے پاس جون کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے بجٹ منظور نہ کیا تو یہ بہت بڑی پرابلم آ جائے گی۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو کچھ نہیں ہو سکا تھا اس سال کم از کم جو ہے ضرور کیا جائے، لیکن اس سے 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے خیال میں اس کو تو آپ اٹھا کے 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیجئے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس وقت حکومتی پالیسیز اپنی صوبائی حکومت کی پالیسیز کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں، انہوں نے کلیئر کٹ میڈیا کے سامنے کہا۔ اچھا، موقع بھی بڑا زبردست تھا کیونکہ سارے میڈیا وہاں پہ موجود تھا، کیمرے سامنے لگے ہوئے تھے، انہوں نے سب کے سامنے سہیل آفریدی کو کہا کہ تھے کیڑا بجٹ، پہلے آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بات کریں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ساری اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے آپ اگر کوئی پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیٹس سے کھل کے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اگر آپ پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو وہ کہیں گے نہ کریں، سانو کی نہ کریں، نقصان اس میں یا تو آپ کا ہوگا یا آپ کی عوام کا ہوگا، خیبر پختونخوا کی عوام کا، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سو اس کو اگر ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کرنا ہے کہ جی ہم بجٹ نہیں منظور کریں گے تو نہ کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملات جو ہیں وہ ایک دم جو ہے وہ جام ہو جائیں گے، ڈیڈ لاک قائم ہو جائے گا، پھنس جائے گا، پورا نظام جو ہے وہ پھنس جائے گا، لیکن آپ کے صوبے کی حد تک پھنسے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے نہ وفاقی بجٹ پہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ دیگر صوبوں کے بجٹ کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دھرنا ختم ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا ہم خیبر پختونخوا کا 2026-27 کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ میری اور وزیر خزانہ کی عمران خان سے ملاقات ہو تاکہ بجٹ شیئر کر سکیں اور ان سے اپروول لے سکیں۔ ہم کل اس حوالے سے یعنی کہ آج
ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں اجازت دے گی. فرض کریں اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو خیبر پختونخوا کے تمام پارلیمنٹیرینز اور پورے پاکستان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ 10 تاریخ کو قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے اور وفاقی بجٹ بھی پاس نہیں کرنے دیں گے. اب ایک اور دھرنا جو ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے باہر. اچھا ویسے یہ جو قومی اسمبلی کے باہر جو دھرنا دینے کی بات ہے یہ آخری دفعہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے 2014 میں یہ کام کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا تو وہ عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا قومی اسمبلی کے باہر ڈی چوک کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو یہ صورتحال کیا وہاں تک جاتی ہے یا نہیں جاتی, لیکن وہ تو کافی دیر تک عمران خان صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن اب ان لوگوں نے اعلان کیا کہ جی 10 تاریخ کو, کیونکہ موسٹ پرابلی جس طرح بھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ جی 10 تاریخ کو موسٹ پرابلی بجٹ آئے گا, تو اگر 10 تاریخ کو آئے گا تو ان کا ارادہ ہے کہ تب جو ہے وہ وہاں پہ دھرنا دے دیا جائے. نہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ بجٹ منظور ہونے دیں گے, نہ ووٹنگ پروسیس کے اندر آئیں گے. عام طور پہ جب اس طرح تجاویز دی جاتی ہیں تو اپوزیشن بھی اپنی تجاویز دیتی ہے, وہ بھی کہتی ہے کہ بجٹ کے اندر یہ فلاں چیز ایڈ کر لیں, فلاں چیز ایڈ کر لیں. اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اپوزیشن کی تجویز آتی ہے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے, اسے کوئی بات ہی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. تو یہاں پہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ پورے پروسیس میں سے وہ باہر نکل جائیں گے. وفاقی بجٹ پیش کرنے کے پورے پروسیس سے ہی جو ہے اپوزیشن باہر جانا چاہتی ہے. اس کے علاوہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے. اس پہ سہیل آفریدی نے کہا کہ آپ اس پر فوکس کریں کہ کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی, ملاقات کروائیں, یہ سوال کریں, آپ کا سوال غلط ہے. اچھا سوال غلط نہیں تھا, سوال بالکل ٹھیک تھا, لیکن سہیل آفریدی صاحب کے پاس ایکچولی جواب نہیں تھا. جب آپ کے پاس سوال کا جواب نہ ہونا تو پھر آپ سوال کرنے والے کو کہتے ہیں کہ کوئی اور سوال کریں, یا عام طور پہ جس طرح انگلش میں کہا جاتا ہے نیکسٹ کویسچن پلیز. تو یہ بیسکلی سہیل آفریدی صاحب کا نیکسٹ کویسچن پلیز تھا کہ نہیں میں نے اس سوال کا جواب نہیں دینا. پھر اس کے بعد ایک اور صحافی نے کہا کہ آپ اس سوال کا جواب تو دیں. تو اس پہ سہیل آفریدی ذرا سخت لہجے کے اندر بولے کہ کہا ہے کہ میں بار بار کہوں گا کہ آپ کا سوال غلط ہے, آپ نے سننا ہے تو سنیں ورنہ نہ سنیں. آپ نے یہ سوال مقتدیٰ سے کرنا ہے جنہوں نے ملاقاتیں روکی ہیں, وہ یہ ملاقات کرنے کیوں نہیں دیں گے, وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں. وہاں پر عوام نے مینڈیٹ عمران خان صاحب کو دیا, یہ ان کا حق ہے کہ بجٹ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق وہ یہ سوال کریں. سو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی جان ساڑھے کو یہ جا سوال نہ کرو کیونکہ ساڑھے کو جواب نہیں ہے گا, الٹیمیٹلی ہم نے منظور کرنا پڑے گا ہمیں. اور وہی میں جس طرح آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھوکے فائر ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی یہ تڑیاں شڑیاں وغیرہ لگا لیں گے. گنڈا پور صاحب نے بھی جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے, وہ بھی پہلے شروع کے اندر یہ نہیں ہوگا اینج کریں گے وہ کر لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی انہیں بھی بجٹ جو ہے وہ پاس کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ ایک اور سوال کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ محسن نقوی سے ملاقات چیئرمین بیرسٹر گوہر کے کہنے پر ہوئی تھی. فارورڈ بلاک سے متعلق سوال پر سہیل آفریدی نے فارورڈ بلاک کو پروپیگنڈا قرار دیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب محسن نقوی سے ملاقات کے حوالے سے وہ مان بھی رہے ہیں. اس سے پہلے عید سے پہلے بھی تب جب یہ سوال کیا گیا تھا تو ان سے سوال کچھ ہوا تھا, انہوں نے جواب کچھ اور دیا تھا, انہوں نے اس وقت ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا اس چیز کو. لیکن جب یہ چیز میڈیا کے اندر آ گئی تو سہیل آفریدی کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا ہے کہ ہاں جی میری ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی. اس کے علاوہ فارورڈ بلاک سے متعلق سوال کیا گیا ان سے, انہوں نے کہا جی فارورڈ بلاک کو پروپیگنڈا قرار دیا, اور انہوں نے کہا یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا کہ وفاقی بجٹ میں ایک بار پھر عوام کا خون چوسا جائے. سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت فقط بانی پی ٹی آئی ہی ختم کر سکتے ہیں, جب تک عمران خان کو کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا میں ہی وزیر اعلیٰ رہوں گا. عمران خان نے کہا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے تبدیل نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں, حکومتی اراکین, ان کے ساتھ جو ہے مفاہمت نہیں ہو سکی حکومت کی. ناراض ارکان نے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے آئندہ کے لائے عمل کے لیے ایک اور اجلاس طلب کر لیا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی ارکان کا ناراض گروپ اپنے مطالبات پر ڈٹ گیا. ناراض ارکان سے سابق اسپیکر اسد کیسر اور سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے بھی رابطہ کیا ہے, لیکن ناراض ارکان نے حکومت کے علاوہ کسی سے بھی مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. ناراض ارکان کا کہنا ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے یقین دہانی چاہیے. ایک ناراض رکن نے بتایا کہ ہماری کوئی فارورڈ بلاک نہیں, اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے تو یہ عمران خان کے خلاف ہوگا. ہم حکومت کی پالیسیوں سے ناراض ہیں. مرکزی قیادت کو بتا دیا گیا ہے اور انہیں خط بھی لکھا گیا ہے, لیکن پارٹی چیئرمین کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا. اس کے علاوہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو گلگت بلتستان میں جو ہے انتخابی جلسے سے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا ملک بھر میں کوئی سیاستدان نہیں جس نے میری طرح ملک بھر کے دورے کیے ہوں. میں گلگت بلتستان کی ہر تحصیل میں پہنچا ہوں. گزشتہ الیکشن میں خوشی کا ماحول تھا, اس الیکشن میں سوگ کا ماحول ہے. دعا ہے کہ فیلڈ مارشل امن کی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں. امن کی کوششوں کا کامیاب ہونا ضروری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک کا واحد پروگرام ہے جو ہر غریب کے گھر تک پہنچتا ہے. اس پروگرام کے خلاف سیاسی جماعتوں کی سازشیں ناکام ہوں گی. ان کا کہنا تھا کہ انہیں کون سمجھائے کہ بھٹو کے 70 کے دور میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق یہاں سے 50,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے,
اور یہاں ایک پروفیسر یہ کہہ کر خوش ہو رہا ہے کہ یہاں 100 میگا واٹ بجلی دینا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اگر دائیں ہاتھ کا کام ہے تو کیا کیوں نہیں؟ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اپنی بجلی پیدا کریں گے اور اسلام آباد کو فروغ کریں گے. پروفیسر کو فروغ کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ 7 جون کو انتخابات میں یہاں کے عوام تیر کے نشان پر مہر لگائیں تاکہ میں یہاں کے مقامیوں کو ان کا حق ملکیت دوں اور گلگت بلتستان میں ہسپتالوں کا جال بچھا دوں جہاں مفت علاج ہو سکے. ایسے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, ایسا کمال دعوے دونوں سائڈ سے. میاں صاحب کے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے ڈسکس کیے تھے, بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں. میرا دوبارہ یہ سوال ہے کہ بھائی جہاں جہاں آپ لوگ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں پہلے اس کو تو ٹھیک کر لیں. اب مطلب بلاول بھٹو صاحب سندھ سے تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں تو ذرا حال تو دیکھیں جا کے سندھ کا. اب میں پھر وہ کراچی لاہور والی بات کروں گا تو ہمارے پیپلز پارٹی کے جالے جو ہیں ناراض ہو جائیں گے کہ منصور جو ہے وہ دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے. لیکن آپ کے اپنے اپنے جو پروونشل کیپٹلز ہیں ذرا اس کا جا کے حال دیکھیں, پھر گلگت کے بارے میں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے کوئی وعدے کر لیجیے گا. سینئر صحافی سلمان غنی صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا, اور نواز شریف صاحب یہ جو ابھی خطاب کر کے ہٹے تھے کل, جو انہوں نے گلگت کے اندر خطاب کیا تھا, اس کے اندر اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا نواز شریف ماضی کی تلخ یادوں کو بھلانے کو تیار نہیں, لیکن وہ عوام سے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ جیسے آدمی کو پھسلنے دیا, مجھے ملک کیوں چھوڑنا پڑا, مجھے جیلوں میں کیوں جانا پڑا, آپ کا بھی قصور ہے. لیکن شکر ہے کہ اس نے انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے, جیلوں میں ڈالنے اور جلاوطنی پر مجبور کرنے والوں کا ذکر نہیں کیا, ورنہ ایک نیا جھگڑا چھڑ جاتا. ایک بات یقینی ہے کہ جب نواز شریف باہر آئیں گے تو وہ اپنے دل کی بات چھپا نہیں پائیں گے. جب وہ بولے گا تو آپ کہیں گے کہ وہ سچ بول رہا ہے, حقائق تلخ ہیں اس لیے اسے بولنے دیں. اچھا ٹھیک ہے, بولنے دیں, لیکن اس کے بعد جو ہے جو اس کے افیکٹ ہوں گے وہ بھی پھر آپ لوگ ہی برداشت کریں گے. تو سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میری دلی خواہش ہے کہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں قدم نہ رکھا ہوتا. اور وہ بات یہی ہے کہ وہ تلخ باتیں کر جاتے ہیں. اپنی ماضی 9 سال ہو چکے ہیں, 9 سال سے وہ ایک ہی سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, جبکہ جنہوں نے نکالا وہ کہتے ہیں بھائی نکالا, اور اس کے بعد آپ کو ملک سے بھی تو باہر نکالا اور پھر آپ کو واپس بھی لے کر آئے, اور اب آج آپ کے بھائی کی اور آپ کی بیٹی کی حکومت بھی ہے, تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ یا تو پھر آپ کو اس بات کا درد ہے کہ میں خود کیوں نہیں وزیر اعظم بنا, یا تو پھر یہ مسئلہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ جناب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ پنکی ڈرگ والی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس موضوع پر فلم انہوں نے کہا بننے چاہیے تھی. لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سنیما انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں, نوجوان نسل کو ٹچ سکرین سے نکال کر سنیما کی طرف لائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ہم اچھے ڈرامے بنا لیتے ہیں تو اچھی فلم کیوں نہیں بنا سکتے, اچھے ڈراموں کے ساتھ اچھی فلمیں بھی بنانا ہوں گی. نوجوان ہدایت کار فلمی دنیا میں نئی سوچ لے کر آئیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے فلمی دنیا کو نئی سمت دی ہے. فلم کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اچھی موضوعات کے اوپر معیاری فلمیں بنانا ہوں گی. انہوں نے کہا پنکی ڈرگ والی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے, اس موضوع پر فلم بننی چاہیے تھی. فلموں کے ذریعے ملک کا مثبت تشخص اجاگر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک پاکستان ٹورزم آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی پیارے سیاح توجہ فرمائیں, 8 جون سے پہلے آزاد کشمیر سے اپنی واپسی کو یقینی بنائیں. وہ سیاح جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں برائے مہربانی اپنا پروگرام جو ہے وہ ملتوی کر دیں. کچھ اس قسم کی بات جو ہے وہ بیسکلی جو پی ڈی ایم میں ہے, جو پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کی جانب سے بھی جو ہے ان کے فیس بک کے اوپر جو ہے آج ایک انتباہ جاری ہوا ہے کہ جناب آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ شدید بارشوں کا وہاں پہ جو ہے وہ فوکاس کی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پھسلن بڑھ سکتی ہے. تو کاغان, نران اور ان ایریاز کے اوپر جو ہے یہ کہا گیا کہ ذرا اس کے اوپر ٹریول کرنے کے وقت جو ہے وہ احتیاط کی جائے. اس کے علاوہ ایرانی حکام نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ایرانی خبرسہ ایجنسی کے مطابق تہران کے نائب میئر برائے سماجی اور ثقافتی امور محمد امین توکل زادہ نے آیت اللہ خامنہئی کی تدفین سے متعلق نئی تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تدفین سے قبل 3 روز تک عوامی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. عوام کو 3 روزہ سوگ کے دوران مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا. عوامی تقریبات کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی, جس کے بعد باقاعدہ جلوس کا آغاز ہوگا. ان کے مطابق تہران میں یہ جلوس کم از کم 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط ہیں اور بے بنیاد. انہوں نے کہا فیک نیوز. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے. یہ بات چیت کہاں کس انجام پر پہنچے گی کوئی نہیں جانتا. ایران سے کہا ہے کہ ان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاہدہ جو ہے وہ کر لیں. اس کے علاوہ جناب سلمان خان, بالی ووڈ سٹار سلمان خان جو ہے ایک نئی کنٹروورسی کا شکار ہو گئے ہیں, اور بیسکلی ایک آنے والی فلم ہے کالا ہرن.
اس کے خلاف جو ہے انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا ہے اور اس فلم کالا ہرن اس کے فلم سازوں کو جو ہے انہوں نے نوٹس بھجوا دیے ہیں. فلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی اس کی کہانی جو ہے 1998 کے مشہور کالا ہرن شکار کیس سے متعلق ہے جس میں سلمان خان کا نام آیا تھا. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ سلمان جو ہے وہ ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اور غالباً یہ جو کالا ہرن کا یہ جو سارا کیس تھا یہ سن 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان کے اوپر جو ہے راجستھان کے ضلع جودھ پور کے قریب کنکانی گاؤں میں 2 کالے ہرن شکار کرنے کا جو ہے وہ الزام عائد ہوا تھا. اور اس مقدمے میں سلمان خان کے ساتھ اداکار سیف علی خان، سونالی بندرے، نیلم اور تبو جو ہیں وہ بھی شامل تھے، لیکن بعد میں دیگر فنکاروں کے نام جو ہے اس میں سے نکال دیے گئے تھے. اپریل 2018 میں جودھ پور کی ایک عدالت نے سلمان خان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی، تاہم بعد میں انہیں ضمانت مل گئی تھی. سن 2022 میں راجستھان ہائی کورٹ نے اس کیس سے متعلق تمام مقدمات اپنے دائرہ اختیار میں لے لیے تھے، جہاں اب بھی اس کی کارروائی جاری ہے. تو بیسکلی یہ ایک پروڈیوسر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ امت جانی جو بیسکلی یہ فلم جو ہے پروڈیوس کر رہے ہیں کالا ہرن. تو سلمان خان نے جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ جناب یہ آپ جو ہے وہ اسے بند کریں، اور یہ کیس چونکہ ابھی تک چل رہا ہے اور میرے ساتھ اور اس سارے کیس سے جڑا چکے آپ اس کے اوپر فلم بنا رہے ہیں، تو یہ فلم جو ہے وہ نہیں بننی چاہیے کیونکہ اس سے ان کو جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا مسئلہ ہے ان کا. تو اس وجہ سے جو ہے سلمان خان نے ابھی یہ نوٹس جاری کر دیا. لیکن فی الحال جو ہدایت کار ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا ہے کہ جی فلم کی شوٹنگ اور فلم کا پلان جو ہے وہ ویسے ہی آگے جاری رہے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.